نحمدک یا من شرح صدورنا والصلاة والسلام علی نبینا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ میرے نہایت ہی چاہنے والے میرے دوست احباب سب تک میرا سلام پہنچے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کے متعلق ہی کچھ عرض کریں گے۔ سورہ فاتحہ میں خالق اکبر جل وعلا نے الحمدللہ رب العالمین سے اس فاتحہ کو، اس آیت مقدسہ کو، اس سورہ مقدسہ کو شروع فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک بات یہاں قابل ذکر ہے اور سمجھنے کے لائق ہے کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی انسان کی چار وجوہ سے تعریف کرتا ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے، جو ممدوح ہے، جس کی حمد کی جا رہی ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہو اور نقائص اور عیوب سے بری الذمہ ہو۔ یہ پہلی وجہ ہے، اس وجہ سے اس کی تعریف کی جائے گی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماضی میں کسی نے اگر کسی پر احسانات کیے یا اسے انعامات سے نوازا تو اس وجہ سے اس کی تعریف کرتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی سمجھتا ہے کہ میرا یہ مستقبل میں حامی ہوگا، میرا ناصر بنے گا، میری نصرت کرے گا، مجھے احسانات مجھ پر کرے گا یا مجھے یہ نوازے گا انعامات سے، تو اس لیے یہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ تین طریقے ہیں۔ اور چوتھا طریقہ، چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کے غیظ و غضب سے ڈر کر، اس کے جلال سے ڈر کر، اس کی ہیبت سے ڈر کر اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ چار وجوہ ہیں کسی کی تعریف کرنے کی۔ تو سب سے پہلی وجہ جو بیان ہوئی وہ یہ تھی کہ بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، نقائص اور عیوب سے بری ہو، اور اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہو، کمال رکھتا ہو اپنی ذات میں، اس وجہ سے اس کی تعریف کی جائے گی۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میری تعریف کرو، میں تعریف کے قابل ہوں، میں تعریف کے لائق ہوں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس وجہ سے کسی کی تعریف کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی اس میں نقص نہ ہو اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل ہو، تو میرے بندوں سب سے زیادہ اپنی ذات کے اعتبار سے میں ہی کامل ہوں۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے کامل نہیں ہے۔ جس کو بھی کمال ملتا ہے وہ میں ہی عطا کرتا ہوں۔ سب سے بڑا کامل اکمل کمال تو میری ذات میں ہے، کوئی اور اتنا کامل نہیں، کوئی اس قدر کمال کا حامل نہیں ہے جس قدر میرے پاس کمالات ہیں۔ تو تجھے چاہیے کہ تم میری تعریف کرو۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ماضی میں کوئی احسانات کیے ہیں کسی نے، تو ان احسانات کی وجہ سے، ان انعامات کی وجہ سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو خالق اکبر جل وعلا نے فرمایا کہ اے بندو،
سمجھو الحمدللہ رب العالمین کو کہ میں تمہارا عالمین کا رب ہوں، سارے جہانوں کا میں پروردگار ہوں، میں نے ہی تم پر احسانات کیے ماضی میں بھی۔ دیکھو تو صحیح، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ فرماتا تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو تھے ہی نہیں، یعنی تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، تم تو عدم تھے، تمہیں تو وجود اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یہ ماضی میں خالق اکبر جل وعلا نے تم پر احسان فرمایا، اس نے ماضی میں تم پر یہ احسان فرمایا کہ تمہارا وجود تھا ہی نہیں، خالق اکبر جل وعلا نے تمہیں پیدا فرما لیا۔ یہ ماضی میں اس کا تم پر کرم ہے، تم پر اس کا فضل ہے، یہ اس کا احسان ہے تم پر یہ انعام ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ماضی میں کوئی کسی نے کسی پر احسان کیا ہے تو اس وجہ سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو میں نے ماضی میں تم پر یہ احسان فرمایا کہ تمہارا وجود ہی نہ تھا، میں نے تمہیں پیدا کر لیا، یہ ماضی میں تم پر میرا احسان ہے، اس وجہ سے میری تعریف کرو۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ آنے والے مستقبل میں، آنے والے دنوں میں، آنے والی زندگی میں، آنے والے ایام میں ہمارا کوئی حامی و ناصر ہو، ہمارے اوپر کوئی مہربانی فرمانے والا ہو، ہماری کوئی سفارش کرنے والا ہو، یا ہمیں کوئی کچھ دینے والا ہو، ہمیں کوئی انعامات دے یا ہم پر کوئی احسان کرے، اس وجہ سے تم اگر کسی کی تعریف کرنا سمجھتے ہو کہ یہ یار تعریف کے لائق ہے بندہ کہ یہ آئندہ دنوں میں ہمارے اوپر کوئی احسان کرے گا، کوئی مہربانی کرے گا، تو فرمایا الرحمن الرحیم، میری ذات رحمان الرحیم ہے تمہارے لیے کہ میں آئندہ تم پر مہربان ہوں، میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ تو اس وجہ سے تم میری تعریف کرو، میں ہی تعریف کے لائق ہوں، میں ہی تعریف کے قابل ہوں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر کوئی صاحب جلال ہے، کوئی ہیبت والا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو پھر یاد رکھو مالک یوم الدین، یہ خالق اکبر جل وعلا نے اسی سورہ فاتحہ میں سب چیزوں کو بیان فرما دیا۔ فرمایا مالک یوم الدین، اگر تم ڈر کی وجہ سے سمجھتے ہو، خوف کی وجہ سے سمجھتے ہو اور جلال کی وجہ سے سمجھتے ہو کہ اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو پھر مالک یوم الدین کون ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اور کل قیامت کا جو دن ہوگا ذرا میرے بھائیوں اس پر غور کرنا کہ اللہ کریم جل شانہ جب قیامت قائم فرمائے گا تو اس دن خود فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو کوئی نہیں بولے گا، یہ زبان تو گنگ ہوگی، یہ تو بول ہی نہیں سکے گی۔ پھر خاموشی میرا ربا اللہ خود میرا رب توڑے گا، فرمائے گا للہ الواحد القہار، اللہ غالب جو ہے، جو صاحب قہار ہے، جو قہر والا ہے، جو سب سے زبردست ہے، آج اس کی بادشاہی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس دن جو صاحب جلال ہے، اس کا ڈر، اس کا خوف ہونا چاہیے کہ اس کا غیظ و غضب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے کسی کے ڈر خوف کی وجہ سے، کسی کے جلال کی وجہ سے، کسی کی ہیبت کی وجہ سے اس کی تعریف کرنی چاہیے، تو فرمایا میری ہیبت سب سے بڑھ کر ہے، میرا ڈر اور خوف سب سے بڑھ کر ہے، میرا غیظ و غضب سب سے بڑھ کر ہے، میرا جلال سب سے بڑھ کر ہے کہ اس طرح کا کسی کا جلال نہیں ہے۔ ہر وجوہ سے جس وجہ سے بھی تم کسی کی تعریف کرنے کے سمجھتے ہو کہ یہ قابل ہے، تو ہر طرح سے، ہر وجوہ سے، ہر سمت سے میں ہی اس قابل ہوں کہ میری تعریف کی جائے، میں ہی اس لائق ہوں کہ میری تعریف کی جائے۔ اس لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے، اور ہر سمت سے، ہر جہت سے، جس طرف سے بھی تم آؤ گے تم اس کو کامل اکمل کمال پاؤ گے، اور پھر جس سمت سے بھی آؤ گے احسانات فرمانے والا ماضی میں وہی ہے، اور جس سمت سے بھی ہو کر آؤ گے آئندہ انعامات فرمانے والا، آئندہ احسانات فرمانے والا بھی وہی ہے، وہی کریم اللہ ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کے ڈر خوف اور جلال کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی چاہیے، تو فرمایا میرا غیظ و غضب جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، میرا ڈر خوف رکھو، میرا جلال سامنے رکھو کہ مالک یوم الدین تو میں ہوں، روز جزا کا مالک تو میں ہوں، میں نے ہی قیامت قائم کرنی ہے، اور اس دن فیصلہ میں ہی فرماؤں گا، اس دن بادشاہ کی کرسی پر میں ہی بیٹھا ہوں گا، اس دن عدل میرے ہاتھ میں ہوگا۔ منگ پناہ محمد بخشا، بے پرواہ جنابوں،
مت کوئی گل اولی نکلے تے ردے آ جائیں اس بابوں آپ جرم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت بیسی تے تل تل لکھیا بھرنا۔ میرے بھائیو، جس دن وہ آپ عدالت بیٹھے گا، عدالت اپنی آپ لگائے گا، تو پھر ہر بندہ، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو کائنات میں سب سے عظیم ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جن کو یہ شان اور عزت بخشی ہے، ان کے سروں پر نبوت اور رسالت کے تاج رکھ کر ان کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، وہ بھی نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، اس دن صاحب جلال، صاحب عزت، صاحب کرامت وہی ہوگا، اور اسی کے پاس ساری عزتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا کا مالک وہ ہے، یعنی ساری عزتیں تو اسی کے پاس ہیں، وہی ساری عزتوں کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعریف کریں، ہر طرف سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے، اور ہر طرح سے، ہر وجہ سے، ہر وجوہ سے وہی حمد کے لائق ہے، اسی کی ہی حمد کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم اگر کسی کی حمد کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ حمد و ثنا کے لائق وہی ہے، اور حمد و ثنا اسی کی کرنی چاہیے، وہی حمد و ثنا کے لائق ہے، وہی حمد و ثنا کی تعریف کے لائق ہے، اسی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہ ہمارا رب بھی ہے، ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور یہ ساری مخلوقات۔ اور ذرا دیکھو، ذرا غور کرنا اس بات پہ کہ خالق اکبر جل وعلا نے اس انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے کیا کچھ پیدا کر دیا۔ فرمایا تم تو ایک بیج زمین میں گرا دیتے ہو تو وہ زمین میں پھول جاتا ہے، تو وہ پھولنے کے بعد ہو سکتا ہے ہر سمت سے پھٹ جائے، لیکن وہ پھٹتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت بالغہ سے وہ دو طرف سے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے پھٹتا ہے۔ جو اوپر کی طرف سے پھٹتا ہے تو اس میں سے جو اس کا جو جز نکلتا ہے اس کا، تو زمین کو پھاڑ کر وہ باہر نکلتا ہے، تو اس سے تنا بنتا ہے، ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور درخت پر پھول لگتے ہیں، پھولوں سے پھر پھل بن جاتے ہیں، پھلوں پہ پھر چھلکا بنتا ہے، اور پھر چھلکے کے اندر میرا اللہ اس میں رس بھر دیتا ہے، اس میں غدہ اور مغز پیدا فرماتا ہے، اس میں شیریں جوس بھر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور پھر دیکھو وہ جو تنا بنا، جو درخت بنا، اس کے وہ جو بیج تھا زمین میں گرایا، وہ جو نچلی طرف سے پھٹتا ہے تو وہ نچلی طرف سے پھٹ کر وہ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور زمین کو پھاڑتی ہوئی اس کے جڑیں جو ہیں اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہیں، اور زمین سے وہ طبع کے مطابق اپنا پانی اور خوراک حاصل کر کے اس طرح کو دے رہی ہے۔ یہ میرے اللہ کی حکمت بالغہ ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی حمد کریں جو حمد کے واقعتاً لائق ہے۔ ہمارا بیج بونا زمین میں، اور زمین کو پھاڑ کے ہمارے لیے تنا بنا دینا، پھر اس پر پھل پھول لگا دینا، اس کو ہمارے لیے خوراک کا ذریعہ بنا دینا، یہ اس مالک کا کام ہے۔ یہ کام کون کرتا ہے؟ یہ میرا اللہ کر رہا ہے۔ اے انسان دیکھ، میرے اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، یہ جنگل بنجر پہاڑ پیدا فرمائے، یہ آب رواں اور آب رواں میں چلنے والی مخلوق، مچھلیاں اور باقی مخلوقات کو پیدا فرمایا، سب تیرے لیے اور تیرے سامنے سب کو مسخر کر دیا۔ پھر بھی انسان ابھی تو سوچ و بچار میں ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں کہ نہ کریں، اللہ کی حمد کریں کہ نہ کریں۔ وہی حمد کے لائق ہے، وہی ستائش حمد ہے، وہی حمد کے لائق ہے، اس کی حمد کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم پچھلے دروس میں بھی یہ بتا چکے ہیں کہ اس محفل میں، اس مجلس میں آپ لوگ بھی شامل ہو جاؤ، اور اس علم کی محفل میں شامل ہو کر ثواب دارین کماؤ، ثواب دارین حاصل کرو۔ اور جو ہماری اس مجلس میں، ہمارے اس سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے آپ کو، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی ہمارے دوست اس سے فائدہ حاصل کریں کہ ہم یہ علم کی باتیں جو کرتے ہیں وہ سب تک پہنچ جائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا انی ولو کان آیا، تم آگے پہنچا دو، اگر تمہیں ایک مسئلہ، ایک آیت، ایک شرعی مسئلہ آپ کے پاس پہنچا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچا دیں۔ یہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سرکار نے فرمایا، پھر صحابہ نے تابعین کی طرف اور تابعین نے تبع تابعین کی طرف اس کو پیش کیا، کنورٹ کیا، پھر چلتا ہوا یہ سارا نصاب جو ہے یہ ہم تک پہنچا ہے، یہ نظام ہم تک پہنچا ہے، صرف اسی لیے کہ سرکار نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، تم میں سے ہر کوئی
کوئی مبلغ ہے کہ تم اس کو آگے پہنچانے والے ہو، اس کو آگے پہنچا دو۔ جب تم آگے پہنچاؤ گے تو تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، عمل کرنے والا کرے یا نہ کرے، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کو آگے پہنچا دو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی باتوں کو، علم کی باتوں کو آگے پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ قرآن مجید ابھی شروع ہوا تو میرے اللہ نے حمد و ثنا بیان فرمائی اور بندے کے لیے حکم فرمایا کہ اے بندہ ناچیز، تو میرا ذکر اس طرح کیا کر، میری حمد و ثنا اس طرح کیا کر۔ جب تو کوئی کسی کام کو شروع کرے تو میرے نام سے شروع کر، میری حمد سے شروع کر، پھر دیکھنا اس میں برکتیں کتنی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نام سے، اللہ کی حمد سے اس کام کو شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی مجھے اور آپ کو ہمت عطا فرمائے، اور ہمارے اس کام کو عملی جامہ پہنا کے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سرخرو فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔